بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پہلا خطبہ تاریخ الخلفاء میں ابن سعد کے حوالے سے ہے کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کچھ بیان نہ کر سکے، صرف اتنا فرمایا کہ اے لوگوں، پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، کے بعد بہت سے دن آئیں گے، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور خطبہ دوں گا۔ ہمارے خاندان میں لوگ خطیب نہیں ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ عنقریب ہمیں خطبہ دینے پر قدرت عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ممبر کے 3 زینے تھے، علاوہ اوپر کے تختے کے جس پر بیٹھتے تھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درجہ بالا پر خطبہ فرمایا کرتے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے پر پڑھا، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے پر۔ جب زمانہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا، پھر اول پر خطبہ فرمایا۔ سبب پوچھا گیا، فرمایا اگر دوسرے لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق کا ہمسر ہوں اور تیسرے پر تو وہم ہوتا کہ فاروق کے برابر ہوں، لہٰذا وہاں پڑھا جہاں احتمال متصور ہی نہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے قابل غور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق کا ہمسر ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو حضرت صدیق کا ہمسر گمان کرتے ہو تو کیا اس میں کوئی خرابی تھی؟ ہاں، بے شک خرابی تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ لوگ ان صدیق کا ہمسر گمان کریں، اسی طرح ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں وہم کریں کہ فاروق اعظم کے برابر ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اگر تیسرے پر پڑھتا تو وہم ہوتا کہ فاروق کے برابر ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق سے برابری کا دعویٰ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کوئی وہم و گمان کرے کہ وہ حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمسر و برابر ہیں، اسی لیے وہ سب سے اوپر والے درجے پر خطبہ پڑھے۔ پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے کہ میں نے وہاں خطبہ پڑھا جہاں یعنی ہمسری و برابری کا احتمال متصور ہی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کوئی بھی یہ تصور کر ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عثمان غنی حضور سے برابری و ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ اگر کوئی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری و ہمسری کا دعویٰ کرے تو گستاخ و بے ادب ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے راستے سے الگ ہے، اور حدیث شریف ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق انہی کے راستے پر چلنے والے جنتی ہیں، باقی سب جہنمی۔